الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. میرے واجب القدر حضرات، اساتذہ کرام اور میرے بزم شغل ہند کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان. سامعین مکرم، پاکستان آج سے 50-60 برس پہلے آئینہ کی طرح صاف اور مہر منیر کی طرح درخشاں تھا، اور اس وقت ہر شخص اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے نغمات شیرین اپنے کانوں سے سن رہا تھا، کیونکہ اس کا وجود ہی پاکستان کا محرک بنا، اور وہی تھا جس نے گنگا اور جمنا کی لہروں کو سن اور چناب سے ہمکنار کر دیا، جس نے ہمالہ کی چوٹیوں سے اٹھنے والے نغمات کو بحر ہند کی موجود سے ہم آہنگ کر دیا. سامعین محترم، اگر گردشی دورہ کی کل کو گما کر 50-60 برس پیچھے ہٹ چلے تو نظریہ پاکستان برطانوی ہندوستان کے گلیوں میں دھوم مچاتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کے نغمات پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے نظر آئے گا، اور مسلمان قوم کا ایک ایک فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ جلسوں اور جلوسوں، سڑکوں اور پارکوں، مجلسوں اور محفلوں، تقریروں اور تحریروں میں اس کے ترانے بکھیر رہا ہوگا. لیکن آج بعض سیاسی شعبدبازوں نے نظریہ پاکستان کو اپنے مخصوص مفادات کے تحت غلط ملت کر دیا ہے، اور نظریہ پاکستان میں ترمیمات کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سامعین محترم، وہ نظریہ کیا تھا کہ اس کے ختم کرنے کے لیے آج بھی تدابیر اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس اسمبلی میں اس کے خلاف بل پاس کیا جا رہا ہے. وہ نظریہ یہ تھا کہ سب جھوٹے خداؤں کی نفی ہو جائے اور ایک سچے خدا کا اقرار کیا جائے گا. وہ نظریہ ان الحکم الا للہ کا تھا، اور نہ خداؤں نے بآواز بلند کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان میں اللہ کی بادشاہی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے قوانین تیار ہوں گے، عدالتیں اسی کے مطابق اپنے فیصلے نافذ کریں گے، اور اسمبلی میں اس کے نغمات شیرین کی تشریح ہوگی، اور انتظامیہ یہی چراغ ہدایت لے کر فرمان روائی کرے گی. الغرض گھر کی چوکٹ سے لے کر اعلیٰ مناصب کے کرسی تک سب پر میرے آقا مولا کریم کی حکمرانی ہوگی. سامعین محترم، نظریہ پاکستان سرمایہ داری کی شہرت پر خنجر برا ہے. یہ مزدور کے تلخ اوقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اکثر اعظم کا حکم رکھتا ہے. یہ جہاں فحاشی اور بے حیائی کا جڑ اکاڑ پھینکتا ہے، وہاں معاشی ناہمواریوں کا سبدباب بے احسن طریقے سے کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں نظریہ پاکستان اسلامی نظام حیات کا عملی قیام ہے، اسلام کا عادلانہ قانون ہے جس کے نظروں میں شاہ اور گدا برابر ہے. سامعین محترم، نظریہ پاکستان قرآن کا لائے ہوا دستور حیات ہے، جس کی معاشرت حیاداری کا پرتو، جس کا کلچر روح امم کی حالات، اور جس کے صدائے علیکم طبتم فادخلوها خالدین کے ازلی انعامات ہیں. سامعین محترم، لیکن ہم نے اس یدی بیضا کو تو پری پھینک دیا.
جو جابروں کے لائے ہوئے جادوگروں کو آنے واحد میں سجدے ریز کر سکتا تھا، اور اس کے برعکس سحری سامری کو اختیار کرتے ہوئے سینکڑوں رب بنا لیے، جنہوں نے دین و دنیا میں دونوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور مسلمان قوم کو منتشر کرتے ہوئے اس پتے کے مانند کر دیا جسے ہوا اڑا کر ہر پس زمین پر لے جایا کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے جغرافیہ زمین کا بلا شک بدل گیا، جغرافیہ زمین کا بلا شک بدل گیا، تہذیب کے نظام کی صورت وہی رہی، اسلام کے لیے یہاں لاکھوں گلے کٹے، اسلام کے لیے یہاں لاکھوں گلے کٹے، طاغوت کی ہوا تو برابر بندی رہی۔ حاصل یہی ہوا ہے کہ آقا بدل گئے، حاصل یہی ہوا ہے کہ آقا بدل گئے، آزادی عوام نصیب و جلی رہی۔ سامعین محترم، امت مسلمہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے، اور آج نظریہ پاکستان سے انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان قوم انتشار کا شکار ہو چکا ہے، علاقائی عصبیت سر اٹھا کر ناک کی طرح ڈس رہی ہے، بائی بائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب طاغوتی نظام کے لائی ہوئی لعنتیں ہیں، اور آج تک انگریز کا تیار کردہ نظام یہاں چل رہا ہے، جس نے ہمیں ان مقاصد سے بہت دور پھینک دیا ہے جن کے لیے علماء ہند نے قربانیاں دے کر پاکستان کو بنایا تھا۔ کیا قرآن کا نظام چلے گا؟ یہاں احادیث کی روشنی میں فیصلے نافذ کریں گے، لیکن آج اس کے برخلاف فیصلے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصری پاکستان کو عملی طور پر وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنے بیان کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نسل گر مسلم کے مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل گر مسلم کے مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔